بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تجھے خبر شہین میری وجہ ہے راحت قلب و جان ہے تجھے خبر ہے تجھے خبر شہین میری وجہ ہے راحت قلب و جان نہ تیرے سوا کوئی اور تھا نہ تیرے سوا کوئی اور ہے نہ تیرے سوا کوئی اور تھا نہ تیرے سوا کوئی اور ہے یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے میرے دل سے گنبد سبز کا
میں جو دور عرض حرم سے تھا، ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، ہے اسی میں ماجد بے نوا، کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے، اسی میں ماجد بے نوا، کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے، اسی میں ماجد بے نوا، کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان، ساؤتھ ایشیا گلوبل اور افطار ٹرانسمیشن، یہ ایک سلسلہ ہے محبتوں کا، یہ ایک سلسلہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، یہ ایک سلسلہ ہے روزے کا۔ روزے نے آج ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جو جوڑ اور توڑ کا سلسلہ ہے، یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، جس میں کبھی تو انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے اور کبھی حالات و واقعات کے جو ہے معاملات کو لے کر جو ہے وہ پریشان بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جو کہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اللہ کے اوپر جن کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بڑے نارمل طریقے سے گزارتے ہیں، جن کی پلاننگ نہیں ہوتی، بڑی بڑی پلاننگ نہیں کرتے، جو صرف ایک ہی دن کی پلاننگ کرتے ہیں، کہ جن کو پتہ ہے کہ آج ہم زندہ ہیں اور کل کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ یہ چیز جانوروں سے سیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ خالی ہاتھ صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ لیکن ہم جو کیونکہ جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پہ فکر ہوتی ہے، اور کس چیز کی فکر؟ کہ بہت سا مال اکٹھا کر لیں، بہت سا سامان اکٹھا کر لیں، کہ یہ دنیا شاید ختم نہیں ہونے والی اور یہ دنیا کے سلسلے شاید ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں۔ اللہ کے قریب، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر یقین، یہ ساری چیزیں اللہ کا قرب دیتی ہیں۔ نماز سے اللہ کا قرب، روزے سے اللہ کا قرب، اور قرب الہی کے لیے جو ہے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اس رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ جو ہے علم معاشیت کے ایک بہت ہی قابل جو ہے تعریف شخصیت علی عمران صاحب موجود ہیں، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ رمضان میں جو ہے معاشیت یا پیسے کی کیا ویلیو ہے، یا معاشرے اور معاشیت ان میں کیا فرق ہے، اور اس کو کیسے لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا، اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ظاہر ہے کہ جانور جو ہے وہ صبح نکلتا ہے شکار کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، اور اس کے بعد واپس جو ہے وہ اپنے بل میں یا اپنے غار میں واپس وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی نیچر یہ ہے، اس کی معاشرت یہ ہے۔ انسان جب باہر نکلتا ہے تو وہ روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے نا، وہ روزی کماتا ہے تاکہ وہ آج کا جو وقت ہے وہ بخوبی سلسلے سے نہ صرف اس کا گزر جائے، بلکہ وہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ پلان کر سکیں۔ کیونکہ میں اکانومسٹ ہوں تو میں ظاہر ہے کہ اس پیراہے میں جاؤں گا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام میں بھی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ امارت بھی ہے، غربت بھی ہے، لیکن دونوں کے اندر جو ہے وہ توکل اللہ پہ ہی ہے، اور اللہ پر ہی بھروسے کے پر جو ہے وہ زندگی وہ لوگ گزر بسر کر رہے تھے۔ چاہے وہ حضرت عثمان غنی کا ہو کہ ان کے پاس اتنا اچھا خاصا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امیر ان میں عمرہ میں وہ شامل تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے حضرت علی جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہے تو وہ اپنے کسی کوئی باہر مانگنے آیا تو اس کو جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ تو دونوں سائڈز جو ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت رمضان میں جو معاشی حالات ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے کس طریقے سے آگے جاتے ہیں۔
تو رمضان جو ہے اس کو میں ساتھ میں کرسمس کی بھی بات کروں گا، کیونکہ رمضان مسلم ممالک کا تہوار ہے. اس مسلم ممالک کے اندر یہ ماہ رمضان جو ہے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے گرینڈ لیول پہ، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ کرسمس ہے، اور کرسمس جو ہے ان کا تہوار ہے ویسٹ کا، اور موسٹلی ویسٹرن کنٹریز کا، اور وہاں پہ اس کو جو ہے منایا جاتا ہے. رمضان میں ہم نے دیکھا، ہم اب پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. جب پاکستان میں رمضان آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ شائع خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو جب وہ آسمانوں کو باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے. آج کل آپ نے اپنے واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ یہ چیز آ رہی ہے کہ پیاز جو ہے وہ اکٹھا نہ خریدیں، پیاز اکٹھا خریدیں گے تو ایک دم ڈیمانڈ انکریز ہو جائے گی، ڈیمانڈ انکریز ہو جائے گی تو پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو کیوں ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے، کیوں یہاں پہ جو ہے وہ بذات خود ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ایک تو بیوپاری کے لیول پہ کہ جو اپنا ریٹ کیا لگاتا ہے مارکیٹ کے حساب سے، دوسرا انڈیویجولی طور پہ کہ یار اس نے 5 کلو زیادہ نہ خرید لیا ہو، میں 5 کلو پہلے خرید لوں کہ یہ نہ ہو اس کے ہاتھ میں سستا پیاز آ جائے. تو ہمارا جو معاشرہ ہے جو کہ اصل میں اسلامی عکس جو ہے ہونا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی اس میں نظر نہیں آتا نا، اس میں نظر ہی آنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھائی چارے کا ہو، ہمارے اندر جو ہے وہ ہمسائے کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے حقوق العباد تو زیادہ سوال ہونے ہیں. تو اس کے میں یہی چیز جو ہے وہ آپ کی جو معیشت ہے پاکستان کی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، چیزیں نہیں ملتی، چیزیں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ابھی تو عید کی شاپنگ شروع ہو جائے گی تو عید کے اوپر یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. دوسری طرف جو میں نے کرسمس کا ذکر کیا، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ سیلز لگ جاتی ہیں، وہاں پہ خود سے جو ہے وہ اس چیز کی جو آگاہی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے ریٹس کو جو ہے وہ کس طریقے سے کم کرنا ہے. ایون ویسٹرن کنٹریز سے کچھ ایسی ایگزامپلس بھی لی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی وہ اپنی قیمتوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کم کر لیتے ہیں. اب یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کے اندر اس وقت ہمیں اس ساری بات کرتے ہوئے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے فلسطین کے لوگوں کو بھی، کہ اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے پورا فلسطین کچلا گیا ہے، غزہ جو ہے وہ کچلا گیا ہے. وہاں پہ اس وقت اتنا میسیکر پڑا ہوا ہے وہاں پہ کہ وہاں کی معیشت کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تو اب رمضان اور معیشت کو اگر ملا کے دیکھیں، اب کہاں پاکستان جہاں پہ اس وقت ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کوئی چیز مہنگی بیچے، کوئی پہلے خرید لے، زیادہ منافع کما لے. ایک طرف ویسٹ ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ قیمتیں اپنی طریقے سے وہ کنٹرول کریں، دوسری طرف فلسطین جیسا علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کو اشیاء جو اوپر سے پھینکی جا رہی ہیں اور وہ ان کے نیچے آ کے کچلے جا رہے ہیں. وہ سر یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں، کیا یہ کسی سسٹم کے تحت ہونی چاہیے؟ کوئی سسٹم بنتا ہے یا ہم جو ہے اس کو امیجن کر لیں کہ جی ایسے ہو رہا ہے تو ایسے، یہ تو ہمیں معاشرہ ہمارا بتائے گا کہ ہم نے معیشت کیسے صحیح کرنی ہے، یا ہماری معیشت ہمارے معاشرے کی تشکیل بنتی ہے؟ اس میں بھی دو چیزیں آتی ہیں. ایک آتا ہے کہ دنیاوی اصول، دنیاوی معاشرہ، دنیاوی طریقہ کار. دوسری طرف آتا ہے مذہبی اصول، طریقہ کار اور معاشرت. اور مذہب میں تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، رمضان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر دونوں طریقوں میں دیکھا جائے تو جو پہلی بات دنیاوی سسٹم کی ہے، تو دنیاوی سسٹم اتنا بہتر ہونا چاہیے، ایک ملک کا، ایک طبقے کا، ایک شہر کا، ایک محلے کا سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ سسٹم آپ کی جب کوئی تہوار آتا ہے اس میں بھی پرفارم کرے، بلکہ اس کے علاوہ بھی پرفارم کر رہا ہو. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان فار ایگزامپل جیسے پاکستان کے اندر موجود ہے، تو اس کا پرفارمنس جو ہے کوئی کرائیٹیریا ڈیفائن ہونا چاہیے اس کی پرفارمنس کا. وہ پرفارمنس اس طریقے سے کرے کہ کم از کم ان تہواروں کو جو ہے وہ ہم ایک غریب آدمی بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس میں گزر بسر کر سکے. جبکہ دوسری طرف جو ہے اب بات آتی ہے اسلامی معاشرت کی، تو ہم اگر مسلمان ہیں تو میں نے جیسے بتایا پہلے کہ ہمیں خود پھر یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، چھوڑ دیں خریدنا. وہ پیاز کے بغیر کیا آپ بھوکے مر جائیں گے؟ آپ فلسطینی بچہ جو
رفح کے بارڈر پہ جا کے بھیک مانگ رہا ہے مصریوں سے کہ ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، تو کیا ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے؟ وہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کیا گیا. آپ نے اگر وہاں کی ویڈیوز دیکھی ہوں تو رمضان کا استقبال کرتے ہوئے آپ کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو یہاں پہ یہ تک کہتے ہیں کہ کوئی ایسے جو بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، ملٹی نیشنل فوڈ چینز ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بائیکاٹ کی بات کرتا ہے، کوئی بائیکاٹ کی نہیں بات کرتا. جو نہیں کرتا اس کے اپنے مفادات ہیں، جو کرتا ہے شاید اس کے اپنے مفادات ہیں. ایک لاہے عمل ہی نہیں ہے، تو لاہے عمل آنا چاہیے. تو یہ جو معاشرہ سر جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں ہم آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آپ دنیاوی معاشرہ لیں گے یا اسلامی معاشرہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ پاکستان کے 1973 کانسٹیٹیوشن کے مطابق بہت ساری ایسی شکیں ہیں کہ جو ہمیں اسلامی معاشرت کی طرف جو ہے وہ دھکیلتی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ اسلامی جو شعار ہے اس کو اپنانا ہے. اب اس کے اندر ڈیلیز، اس کے اندر کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک سرکار کے جو ہے وہ کرنے والی ہیں. جہاں تک آپ انالیسس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر دونوں رجحانات جو ہے نا پائے جاتے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ ہم اسلامی رجحان بھی بہت اچھے طریقے سے پایا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو کیا یہ بیلنس ہے سر؟ یہ بیلنس جو ہے وہ آبویسلی نہیں ہے، یہ بیلنس ہو بھی نہیں سکتا. فار ایگزامپل آپ مثال لیں یو ایس اے کی، تو کیا یو ایس اے جو ہے وہ ایک تھیوریٹک اسٹیٹ ہے؟ کیا یو ایس اے جو ہے وہ ایک جو ایسی اسٹیٹ ہے کہ جہاں پہ ہر قسم کے جو مذاہب ہیں ان کو کھلا پرچار کرنے کی اجازت ہے؟ تو اصل چیز کسی بھی اسٹیٹ کا جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہو سکتا، وہ بیلنس نہیں ہو سکتا unless until اس کے اندر جسٹس نہ ہو. مگر سر قانون تو بن سکتا ہے. قانون بن سکتا ہے، وہی میں نے بولا کہ جب تک جسٹس نہ ہو، جسٹس جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی جو لکیر ہے اس کو کھینچ سکتا ہے. اب وہ لکیر جو ہے وہ کیا ہمیں اس میں شک ہے کہ وہ لکیر اگر اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ ہوگی تو وہ غلط ہوگی؟ تو ہمیں اس چیز کو شک کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوانین بتا دیے ہیں، جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جس طریقے سے جو ہمیں اپنی لائف کو ڈھالنا ہے، ہمیں اس چیز میں شک ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں اس چیز کو جو اپنانا چاہیے. تو اس کو اپناتے ہوئے جب ہم اپنائیں گے، یقین کریں کہ جسٹس ویسے ہی آ جائے گا ہماری روزمرہ کی زندگی میں. تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرت ہو یا معاشیت ہو، ان کے اوپر جو چیز لاگو ہوتی ہے وہ قانون ہوتا ہے. بالکل، قانون جو ہے جسٹس جہاں پہ ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے خوشحالی ہوگی. تو جس بھی آپ نے قوم کو دیکھنا ہے، جس بھی معاشرے کو دیکھنا ہے، اگر وہاں پہ قانون ہے تو وہاں ان کی معاشیت اور معاشرت سٹرونگ ہوگی. تو اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. علی عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر معاشیت بھی ہیں، اور ان کی باتوں سے ماہر جو ہے وہ معاشرت بھی مجھے یہاں نظر آتی ہے. یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا پاکستان کا جو وجود یا اسلام جو یہاں پہ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا گیا جو پاکستان ہے، کیا یہاں پہ ہمیں اسلامی طریقے سے بینکنگ جو ہے ایک سسٹم بنا، یا معاشرہ یا معاشیت، کیا اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا ہم نے دنیاوی طریقے کے اوپر اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ آئیں گے ہم، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ساؤتھ ایشیا گلوبل افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ علی عمران صاحب موجود ہیں جن سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں اسلامک بینکنگ کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. کیا جو ہمارا جو سسٹم اس وقت بینکنگ کا چل رہا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، یا اس میں جو ہے ابھی کچھ کمیاں کوتاہیاں باقی ہیں؟ تو علی بھائی یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں مختلف بینک موجود ہیں جو کہ اپنے کارکردگی کے لحاظ سے بہت نمایاں جانے جاتے ہیں، تو یہ سارے بینک اسلامک ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی، اور بینکنگ انڈسٹری جو ہے بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو موجودہ بینکنگ انڈسٹری کی شکل ہے یہ
کوئی 100-150 سال پرانی ہے، اس سے وہ پرانی نہیں تھی. اور اس سے پہلے کیسے آپس میں لین دین ہوتا تھا؟ اس سے پہلے بھی آپس میں لین دین ہوتا اس تھا. کے اسلام سے کنیکشن ہے بینکنگ کا؟ دیکھیں بالکل، آپ یہ دیکھیں نا کہ لین دین کیسے ہو سکتا ہے. سب سے اہم بات کہ لین دین جو ہے اس کے لیے آپ کو ایک پیسہ جو ہے اس کا میڈیم آف ایکسچینج کہتے ہیں اس کو، وہ چاہیے. اب ایک شخص کے پاس بہت زیادہ پیسہ موجود ہے، ایک شخص کے پاس بہت زیادہ ہنر موجود ہے، ایک شخص کے پاس جو ہے وہ مال موجود ہے. وہ مال سے کچھ نہیں کھا پی سکتا، نہ بنا سکتا، نہ ہنر سے وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ جو ہے اس کا مال اس کے لیے کوئی ویلیو رکھتا ہے. تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم چاہیے نا، یا تو یہ ڈائریکٹلی آپس میں کنیکٹ ہو جائیں اور آپس میں کنیکٹ ہو کے تجارت کر لیں. اگر یہ تجارت نہیں کرتے تو پھر الٹیمیٹلی وہ تینوں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ محصور ہیں. آپ کی جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ کہیں نہیں ہو پا رہی. اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیچ میں کوئی تجارت کی غرض سے ایک شخص آتا ہے. وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پیسے میں لیتا ہوں اور اس سے جو ہے میں یہ انویسٹ کرتا ہوں یا شراکت کرتا ہوں اس کے ساتھ، اور ہم دونوں جو ہیں اس میں اتنا شیئر جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایک سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی اور کریشن آف ویلتھ ہوگی. تو یہ انسان کے ذہنوں میں پہلے سے ہی یہ چیزیں جو ہے نا یہ موجود تھیں، اور آہستہ آہستہ اس نے بینکنگ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی. موجودہ بینکنگ کے اندر جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ بینکس جو ہیں وہ ایسٹ بیک لینڈنگ کی بجائے، یعنی ایک ایسی پیسے کے عوض پیسہ دینا جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ایک غلط تصور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا جاتا ہے. اس کو جو ہے وہ سودی نظام کہتے ہیں کہ آپ نے پیسہ لیا، اس سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ نہ پوچھ رہے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ اس کے پیچھے پتہ ہے کہ وہ پیسہ اس سے کیا ہونے لگا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے. جبکہ ہمارے پاس جو ہے نا تجارت کے اصول ہیں. تجارت کے اصول تو ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامی اصول ہیں تجارت کے، کہ تجارت کیسے ہو سکتی ہے. تو موجودہ جو ڈھانچہ ہمارے بینکوں میں جو ہے وہ ہماری بینکنگ انڈسٹری میں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے، وہ کیا آ رہا ہے کہ کس طریقے سے تجارت کو جو ہے نا اصول بنا کے پارٹنرز کو اکٹھے کیا جائے سادہ الفاظ میں، یا ایک چیز خرید کے کس طریقے سے کرائے پہ دی جائے. تو یہ جو تجارت کے اصول ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستانی خاص طور پہ بینکنگ انڈسٹری کے اندر آئے. اور یہ پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دبئی اور اس کے علاوہ ملیشیا اور مختلف اسلامی ممالک کے اندر بھی اس کے اندر پنپنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اسلامی نظام جو ہے، اسلامی بینکاری جو ہے وہ اتنی زیادہ پاپولر ہونا شروع ہو گئی کہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں معلوم، مگر کہیں مئی 2018 کا جو ہے نا وہ قانون ہے IMF کا، اس میں بھی IMF یہ کہتا ہے کہ کسی نے اسلامک بینکنگ کے تھرو یا اسلامک موڈ آف فائنینسنگ اصل میں کہا جائے، بینکنگ کو ہم بہت مختصر کر دیتے ہیں، اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کے ذریعے مجھ سے بات چیت کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے. سو وہ بھی بڑا ابھی پری میچور ہے، مگر اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ملیشیا اور پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. اس کے بہت سارے جسے کہتے ہیں قوانین بنائے جا چکے ہیں، اس کے اوپر ایوولوشن ہو رہی ہے. اور چونکہ یہ ارتقاء کا جو سفر ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، یکدم سب کچھ نہیں بدل سکتا. 150-200 سال پرانا جو نظام ہے وہ یکدم 12-15-20 سال کے اندر نہیں چینج ہو سکتا، اس کو بھی 100 سال چاہیے. تو جب اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے، یہ اسلامک جسٹس سسٹم بھی جو ہے نا وہ بھی بڑا زبردست ہے. اسلامک جسٹس سسٹم کے اندر آپ دیکھیں نا کہ وہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس چیز کا، لیکن ایک واقعہ مجھے جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ آئی گیس ایک مارکیٹ سے گزرے تھے، وہاں پہ کوئی پیاز اوپر رکھ کے کوئی بیچ رہا تھا، نیچے سے جو ہے وہ گندم تھی، ایگزیکٹلی نیچے جو تھی وہ گیلی تھی اور اوپر خشک تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نیچے ایگزیکٹلی دیز آر ایکچولی دا پرنسپلز آف اسلامک بزنس. تو جو اسلامک بزنس ہے اس کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ نے کوئی دو نمبری نہیں کرنی، کسی کا پیسہ نہیں کھانا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اور جو قرضے معاف ہو جاتے ہیں
ایگزیکٹلی دس از سم تھنگ ویری پولیٹیکل جو کہ ابھی میرے خیال ہے پارٹ آف ڈسکشن نہیں, بٹ یٹ قرضے معاف کرنا ایک علیحدہ چیز ہے, مگر آپ پورا وہ اسلامی بینکنگ کا حصہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اور معاشیت کی اور بینکنگ کی, اور جو معاشرے میں ہمارا سسٹم ہے یہاں پہ ایک بندہ اربوں روپے لیتا ہے اور قرضے معاف کروا لیتا ہے, اور جو ملک کے اوپر بوجھ بنتا ہے, تو سسٹم اسلامی نہیں نظر آتا یا کوئی دنیاوی نظر آتا ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا قرضے معاف کرانے والی بات کی, میری نظر میں ایز سچ کوئی گزری تو نہیں ہے, مگر اسلامک بینکنگ کے اندر اسلامک بینکنگ کو بھی آئے ہوئے 15-20 سال ہوئے ہیں, اور جو قرضے معاف کرانے والے سلسلے ہیں نا یہ آج سے بہت دیر پہلے سلسلے چلتے تھے, اور وہ بھی میرے خیال میں ہم چھوٹے سے سنتے تھے کہ اس نے اتنے قرضے معاف کرا لیے, تو اس کو اصل میں رائٹ آف ڈیٹ کہتے ہیں. وہ رائٹ آف ڈیٹ جو ہے نا وہ بھی اس طریقے کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے اس کی وہ آپ کی ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نا مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ آ رہا ہوتا ہے لکھا ہوا کہ آپ نے اتنا جو ہے نا وہ قرضہ دینا ہی دینا. اب رائٹ آف جب آپ کراتے ہیں تو الٹیمیٹلی کوئی بارگین کرتے ہیں آپ کسی بینک کے ساتھ. جب آپ کوئی بارگین کرتے ہیں بینک کے ساتھ تو بینک بھی اتنا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ ہی چھوڑ رہا ہوگا نا, تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لین دین کرنے کے بعد ہی وہ رائٹس آف ہوتے ہیں. ہاں جس کا لاٹھی اس کی بھینس, وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مگر اس کا تعلق جو ہے نا اسلامی معاشی نظام سے نہیں ہے, اس کا تعلق جسٹس سے. جسٹس جتنا جو ہے نا وہ اب کوئی بھی اسلامی معاشی نظام میں ہو, وہ کسی کو اگر تلوار کے زور پہ یا کسی کو جو ہے وہ کسی دباؤ کی صورت کے اندر, ایک طرف نظام تو ٹھیک ہے وہ ہے, مگر اب کوئی نہیں مان رہا اس نظام کو تو آپ اس کو زبردستی جو ہے اس چیز کے اوپر جسٹس سسٹم جو ہے نا وہ لا کے کھڑا کر سکتے. جسٹس سسٹم کیا تمام بینکوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکتا؟ پاکستانی بینکس تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کو مثال دوں تو امریکہ میں ابھی پیچھے 2-3 بینک پھر سے دیوالیہ ہو گئے, جس میں سلیکون ویلی بینک جو ہے اتنا بڑا بینک, جس میں سلیکون ویلی کا وہ بینک تھا, اور سلیکون ویلی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آئی ٹی کا کتنا بڑا انفراسٹرکچر تھا, مگر وہاں پہ اس طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ ہے, کیا جاتا ہے, بڑا زبردست سسٹم ہے, مگر اس کی وجہ ہے کہ ایک مڈل ٹیئر بینک ہے, ایک اپر ٹیئر بینک ہے اور ایک اسمالر ٹیئر بینک ہے. تو ایک مڈل ٹیئر بینک کو ایک خاص حد تک جو فارمولیٹڈ پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے, مگر اس سے بڑھ کے جو پرنسپلز ہیں اس کو وہ فالو نہیں کرتا. تو وہ جو ہمارے یہاں پہ یقین کریں نافذ ہیں بہت اچھے, میں ایز فار ایز دا پرنسپلز آر کنسرن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ پاکستان کے بینکس نے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ نظر ہی نہیں آتا. اسی طریقے سے انڈیا نے پھر جو ہے فالو کیا, انڈیا نے یو ایس اے کو فالو نہیں کیا. انڈیا نے دیکھا کہ 2008 کے فائنینشیل کرائسس آئے تھے, 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے اندر پاکستان میں کوئی بینک دیوالیہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کووڈ آیا, کووڈ میں پاکستان میں کوئی بینک دیوالیہ نہیں ہوا. پاکستان کی کمپنی اس طریقے سے تباہ نہیں ہو رہی تھی جس طریقے سے دنیا کی کمپنیز تباہ ہو رہی تھیں. اسی طریقے سے 2022-23 کا سپر سائیکل کہلاتا ہے, جس کے اندر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, تب بھی پاکستان کی بینکوں کے اوپر وہ اثر نہیں آیا. تو پاکستان کے جو بینکس ہیں وہ ویل گورنڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. یہ جو پاکستان کے بینک ہیں, تمام بینک, یہ کس ادارے کے انڈر آتے ہیں؟ کیا وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر آتے ہیں؟ اگر اسٹیٹ بینک کے انڈر آتے ہیں تو کیا اسٹیٹ بینک اسلامی قوانین یا اسلامی معاشرت یا اسلامی معاشیت کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اس کے بارے میں بات کروں گا. ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا, آتے ہیں تھوڑی دیر تک. ساؤتھ ایشیا گلوبل افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. علی عمران صاحب ماہر معاشیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں مختلف بینک موجود ہیں, اور تمام بینک جو ہیں وہ اپنے آپ کو, جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں, اور سسٹم پیچھے کیا ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ ہم تو ایک سادہ سے پاکستانی ہیں. ایک ماہر معاشیت والا بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ اسلامی بینک جو ہیں
وہ جنہوں نے نام بھی اسلامی بینک رکھے ہوئے ہیں وہ پاکستان اسٹیٹ بینک کے انڈر آتے ہیں، اور پاکستان اسٹیٹ بینک کیا اپنے آپ کو اسلامی بینکنگ کے نام سے کہلوانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ تو یہ بات ہم علی عمران بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی عمران بھائی، یہ بتائیے کہ پاکستان اسٹیٹ بینک بھی اسلامی بینک ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر جو ہے نا وہ ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے، وہ سینٹرل بینک جو ہے وہ تمام بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ ہمارا سینٹرل بینک جو ہے اس کا نام اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، تو ظاہر ہے کہ تمام بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اور سینٹرل بینک جو ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہ کس کے انڈر آتا ہے؟ وہ حکومت پاکستان، یعنی جو 1973 کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اپنی کانسٹیٹیوشن اس کا اپنا ہے، اس کے مطابق اپنی گورننگ باڈی ہے، اپنا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ سینٹرل بینک جو ہے وہ اپنی ایک علیحدہ ماہیت رکھتا ہے، مگر الٹیمیٹلی وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سینٹرل بینک ہے۔ سینٹرل بینک نے جو ہے آپ نے دیکھا کہ پیچھے فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آیا، فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق ہمیں اسلامی نظام میں جو معیشت ہے اس کی طرف چلنا ہے، اور اس کے اوپر بڑے عرصے سٹے رہا، اور وہ سٹے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو وہ اس فیصلے کے مطابق ہمیں اگلے چند سالوں کے اندر ہماری جو بزنس ویلیوز ہیں، ہمارا جو نظام میں معیشت ہے، ہماری جو اکانومی ہے، اس کو ربا فری کرنا ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ سود سے پاک کرنا ہے، اس کو ہم جو ہے ٹورڈز اسلامک جو پرنسپلز ہیں اس کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک اس سے ڈفرینٹ نہیں ہے، باقی بینکس بھی اس سے ڈفرینٹ نہیں ہے، جو کورٹس فیصلہ کرتی ہیں اسی کے طریقے سے جو ہے وہ آگے عمل آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سودی نظام نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ارتقا ہے اسلامک بینکنگ کا، اسلامی بینکنگ کا ارتقا تقریباً 15 سے 20 سال پہلے وجود میں آیا پاکستان کے اندر، اور یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہا ہے۔ اس وقت دونوں پیرلل نظام جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ ہے اور ایک طرف اسلامک بینکنگ ہے۔ کنونشنل بینکنگ تب تک چلے گی جب تک اسلامک بینکنگ اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ وہ کنونشنل بینکنگ کو ٹیک اوور کر لے۔ یعنی کنورٹ ہو رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ ہم اس کو ماپ سکتے ہیں ایسٹس کے ساتھ۔ تو اب اس وقت جو ہے یہ اندازہ کر لیں کہ 100 روپے میں سے 20 روپے معیشت جو ہے وہ اسلامک بینکاری کی طرف راغب ہو چکی ہے، اور یہ بڑی جلدی ارتقا ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر 20 سالوں کے اندر 20 سے 25% ہو چکی ہے تو یہ اگلے 20 سال ہی لے گی 50% ہونے کے لیے۔ یہ اگلے 5-6 سالوں کے اندر، 7 سالوں کے اندر ہمیں اس تک پہنچنا ہے، کیونکہ فیصلے کچھ ایسے ہیں پیچھے کورٹ کے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے آگے چلنا ہے، اور اس کے اوپر ارتقا جو ہے وہ بڑی، دیکھیں ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک مسلم جو ملک ہے اس کا یہی رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو نظام میں معیشت ہے اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق لے کے جا سکتے ہیں۔ اسلامی اصولوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ زکوٰۃ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر اگر سکتے۔ ہم اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ زکوٰۃ کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ زکوٰۃ کا بینکنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، بینکنگ سے تو کوئی وہاں پہ زکوٰۃ کٹتی ہے، زکوٰۃ کٹنا جو ہے وہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ایک پرنسپل ہے، یہ ایک اصول ہے کہ وہ جو ہم ہر وہ مسلمان اسٹام کے اوپر جو لکھ کے دیتے ہیں کہ جی ہم اپنی زکوٰۃ خود کاٹیں گے، اور آپ پھر خود دیں گے پھر وہ زکوٰۃ کو۔ تو اس کا زکوٰۃ کا اور بینکنگ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں؟ زکوٰۃ اور بینکنگ کا تعلق نہیں، بینک کسٹوڈین ہے زکوٰۃ کاٹنے کے لیے اور اس کے بعد اس کو فردر آگے جمع کرانے کے لیے جو زکوٰۃ اور عشر کے ادارے ہوتے ہیں۔ کیا اگر ایک زکوٰۃ کا نظام جو کہ اسلامی نظام کا حصہ تھا اور دوسری طرف ہم بینکنگ کے نظام کو بھی لے کے چلتے ہیں تو ان کو برابر ٹھہرائیں گے؟ زکوٰۃ کا دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اکنامک سسٹم سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تجارت سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکنامک سسٹم جو ہے اس کے اندر ایک غریب آدمی کے پاس اگر کھانے کا کچھ نہیں ہے تو اس زکوٰۃ سے آپ اس کا جو ہے نا وہ کھانا پینا، اس کی بہتری، اپنے ہمسائے کی بہتری، اس طریقے کی چیزوں کو جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب زکوٰۃ سے میرا نہیں خیال، کیونکہ میں اسلامک ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو زکوٰۃ جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ کسی کو کاروبار کرا سکتے ہیں، وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ زکوٰۃ کا جو ہے نا معاشرت سے تعلق تو ہے،
معیشت سے ڈائریکٹلی اس طریقے سے نہیں ہے. معیشت کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کی بات کر رہے ہیں, اسلامی بینکنگ کا ایک عام آدمی کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اور ایک عام بندے سے مراد ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں, یا عام بندے سے مراد ایک نان مسلم کی بات کر رہا ہوں, تو دونوں کو کیسے آپ اس میں فرق رکھیں گے؟ دیکھیں, اسلامک سسٹم یا اسلامک اکنامک سسٹم یا اسلامک جسٹس سسٹم, یہ اگر نافذ ہے تو جو غیر مسلم بھی ہے نا, اس کے بھی حقوق شاید مسلمانوں سے زیادہ ہی ہوں گے. اس کے حقوق, اس کی پروٹیکشن, اس کا سب کچھ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے ہمارے اسلامک اکنامک, اسلامک جسٹس اور اسلامک اوور آل سسٹم کے اندر. اور جب اسلامک سسٹم جو ہے ہوتا ہے تب آپ دیکھیں زکوٰۃ بھی ہوگی, زکوٰۃ لوگوں تک پہنچے گی, ان تک پہنچے گی کہ جو اس کے حقدار ہوں گے اور وہ اس کو استعمال کریں گے. جب وہ اس کو استعمال کریں گے تو ان کی گھر کے حالات بہتر ہوں گے. اب لیکن اس کا سسٹم سے کیسے تھا؟ مثال کے طور پہ آپ کی جیب سے زکوٰۃ نکل کے ایک دوسرے شخص کے پاس آئی, اس کی بائنگ پاور بڑھ گئی. اب جب بائنگ پاور بڑھ گئی تو وہ ساتھ ہی کریانہ کے اسٹور پہ گیا اور جا کے اس نے وہاں سے مثال کے طور پہ آٹے کا 1 کلو کا تھیلا اٹھا لیا. اب جب آٹے کا 1 کلو تھیلا اٹھائے گا تو اس سے سیل ہوئی اس دکاندار کی. اب جب اس دکاندار کی سیل ہوگی, اگر تو جسٹ فل سسٹم پورے اس معاشرے میں اس کا جو ہے وہ رائج ہوگا تو وہ اس سیل کے اوپر خاص ٹیکس یا کچھ بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی سرکار کو بھی دے رہا ہوگا, اپنے گھر بھی لے کے جا رہا ہوگا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو اکنامک سسٹم ہے وہ بھی چل رہا ہوگا, کیونکہ جو کنزمپشن ہے یہ بھی اکنامک سسٹم کا پارٹ ہے. بہت بڑی امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کے اندر اس دفعہ تقریباً کوئی 3.3% گروتھ ریکارڈ کی گئی, جبکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ریسیشن ہوگا. فیڈ جو ہے جو ان کے ریٹس انکریز کرتا ہے, جو ان کا سینٹرل بینک ہے, ان کے جو ہے وہ ریٹس انکریز وہاں پہ تھے, تو الٹیمیٹلی وہاں کہہ رہے تھے ریسیشن آئے گا, مگر وہاں پہ جو ہے وہ گروتھ آئی. تو وہ گروتھ کس طریقے سے آئی؟ پتہ یہ لگا کہ وہاں پہ کنزمپشن انکریز ہو گئی. اس کے پیچھے بھی کچھ فیکٹر تھے, اس کے پیچھے بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو ہے وہ ایک انفلیشن ریڈکشن ایکٹ نکالا, اس کے تحت ڈھیر سارا پیسہ پھینکا کچھ خاص گرین انرجی پروجیکٹس کے اندر ٹو کاؤنٹر چائنا, مگر اس سے کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی خرچہ بڑھ گیا اچھے سینس کے اندر, یعنی کنزمپشن جو ہے وہ انکریز کر گئی. جب وہ آپ سمجھ رہے کہ انفلیشن ریڈکشن ایکٹ نے پیسہ پھینکا مارکیٹ میں یا اس انڈسٹری کے اندر, تو ان کی بائنگ کیپیسٹی بڑھ گئی. جب ان کی بائنگ کیپیسٹی بڑھ گئی تو انہوں نے آگے جا کے دینا شروع کیے پیسے. جب انہوں نے آگے پیسے دینا شروع کیے الٹیمیٹلی اکانومی چل گئی. اسی طریقے سے پاکستان کی اگر بات کریں, عام آدمی کی بات کریں, عام آدمی کا فائدہ یہی ہے کہ اس کے جو ہے نا اکنامک سسٹم چلتا ہے. اور آخری بات, جو اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اس لیے ایک عام آدمی تک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بہتری کے لیے بہتر ہے, کیونکہ جب اسلامک بینکنگ ہوگی تو پیچھے ایک یقیناً ایسٹ ہوگا. وہ سود کے بدلے سود جو ہے وہ نہیں دے رہی ہوگی پیسہ, وہ کچھ نہ کچھ اکنامک ایکٹیویٹی کا پارٹیسپیٹ بن رہی ہوگی شراکت سے یا کرایہ داری کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں سر کہ پاکستان میں جو اسلامی بینکنگ ہے ہو رہی ہے یہ پرفیکٹ ہے؟ ہر چیز جو ہے ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے, اور ہر چیز کی پرفیکشن جو ہے وہ ایک اس ایولیوشنری پروسیس کا حصہ ہوتی ہے. آج جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے نالج کے مطابق بیسٹ جو پریکٹسز ہماری اسلامی بینکنگ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. علی عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ماشاءاللہ زبردست قسم کی جو ہے انہوں نے یہاں پہ ہمیں بات کی کہ بینکنگ کا نظام پاکستان میں کس طرف جا رہا ہے, اور بہت زبردست قسم کا یہاں پہ ہمیں یہ ویژن ملا ہے کہ پاکستان کی مٹی زرخیز ہے, یہاں کے لوگوں میں اب بھی وہ ایک آگے بڑھنے کا جذبہ موجود ہے, اور اس سسٹم کو جو ہمارا سسٹم ہے یہ مضبوط ہو رہا ہے. اور اس میں خاص کر جب نام آتا ہے, جب بات ہوتی ہے اسلام کی, تو دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اسلامی بینکنگ یعنی کہ اسلام کی بات ہوتی ہے. تو اسلام سے ہم محبت کرتے ہیں, اسلام سے محبت ہے تو روزوں سے بھی محبت ہے, رمضان سے بھی محبت ہے, اور افطاری سے بھی محبت ہے. رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اس وقت اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے, اب تک کے لیے اللہ حافظ.